दुरानी साहब, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। यकीनी तौर पे इस पूरी सूरत हाल पर आप जिस तरह से एक कमांड रखते हैं, उसमें हम इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त जिस जानिब जा रही है वो आपको कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है। ये जो डायलॉग, थोड़ा सा डायलॉग की जानिब बढ़ा है, क्या ये एक नया दरवाज़ा खुला है मामलात को आगे बढ़ाने का? बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, क्या हम ये कह सकते हैं? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये नाकामी नहीं है, ये मुज़ाकरात है, एक प्रोसेस है, शुरू हो गया था इस्लामाबाद में और बड़ी मैराथन उसकी मीटिंग रही है, 21 घंटे कहे जाते हैं। तो ये कोई छोटा मामूली मुज़ाकरात नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि अगरचे वाइस प्रेसिडेंट कुशनर जेडी वांस ने ये कहा कि हम ये नाकाम हुए हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह इसको नाकाम करार नहीं दिया और उनकी जो ज़बान थी वो भी कोई ऐसी हार्श नहीं थी। इसी तरह ईरान की तरफ से भी इसको मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट नहीं किया गया। और आपने जैसे ईरानी स्पोक्स पर्सन की बात की, वो भी दुरुस्त है और वो माहौल शुरू हो गया, बातचीत शुरू हो गई है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो बयानात होते हैं वो अब आपको यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वो वोकैबुलरी इस तरह की है कि आप जो है बस अपना सांस रोक के बैठ जाते हैं कि कहना क्या चाहते हैं, और फिर ये कि उस पर मज़ीद यकीन करना वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मरहला होता है। और ख़ास कर ये इस तरह के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरह की ज़बान वो यूज़ कर रहे हैं, कभी भी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह की ज़बान यूज़ नहीं की थी। और ख़ास कर जब आप एक सुपर पावर हैं तो आपके हर लफ्ज़ को सीरियसली लिया जाता है। लेकिन अब ये सूरत हाल हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो भी कहते हैं उसको सीरियसली नहीं लिया जाता और इससे नुकसान भी हो रहा है। और ये अब भी ये भी साबित हो गया है कि अब तक का जो एजेंडा रहा है वो इजराइल चला रहा था, कि चाहे वो जून में लास्ट ईयर लड़ाई हुई ईरान के साथ, वो इजराइल ने शुरू की, अमेरिका ने उसको फॉलो किया, और इस मरतबा 28 फरवरी को इजराइल ने आगाज़ किया और उसने फॉलो। तो इससे ये लग रहा है कि ट्रम्प इज़ नॉट हिज ओन मैन। और ये चीज़ और भी ख़तरनाक हो जाती है कि इजराइल जो है वो उसको जहाँ जो है नाक पकड़ के उनको उधर ले जाते जा रहे हैं। और ये इसलिए अब ये अमेरिका के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा बेचैनी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो अमेरिका इन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें अगर कोई सेन वॉइसेस हैं तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये कन्विंस करेंगे, काउंसिल कर सकेंगे कि भाई आपने इस तरह से अमेरिका इज़ लूजिंग द फेस। ये अमेरिका की कोई पढ़ाई, कोई उसकी ताकत या उसकी इज्जत में इजाफा नहीं हो रहा। और इसका जो सबसे बड़ा आपको बैरोमीटर जो नज़र आए, अगर ये जो 15 दिन के जो सीज़ फायर है अगर ये एक्सटेंड हो जाता है तो आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी। जी ठीक है, ऑलराइट। अब दुरानी साहब, ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से मुतालिक जो बात की जा रही है ट्रम्प की जानिब से, क्या बोलते नाकाबंदी कर दी जाएगी, हमने जहाज़ भेज दिए हैं एंड ऑल दैट सिचुएशन। उसके बाद फिर ज़ाहिर है चाइना ने इंटरवीन किया, क्योंकि चाइना का तो डायरेक्टली मफाद है और वो ये भी कह रहा है कि जो हमारी चीज़ें हैं उसमें हम किसी को भी इंटरवीन करने की परमिशन नहीं दे सकते, कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता। एक तो ये मामला भी अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब हमारे प्राइम मिनिस्टर के दौरे आगे होने वाले हैं, इस हवाले से भी बताएगा कि वो भी सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद ही कहा जा रहा है कि वो टर्की भी जाएंगे। तो आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ ये टर्की और सऊदी अरब भी मिलकर बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, और वेन्यू कोई और भी हो सकता है अगली दफ़ा मुज़ाकरात का पाकिस्तान के अलावा। वेन्यू का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो इंटरलॉक्यूटर्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा वेन्यू चाहते हैं। और जहाँ तक के दौरे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, वो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो दोस्त ममालिक हैं उनको आपने जो है बाखबर रखा, और वही अल्टीमेटली, और वो चूँकि रीजनल पावर्स हैं, उसी रीजन की हैं, तो उनका जो है एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान सऊदी जिस तरह के ताल्लुकात हैं उस और इस जंग के तनाजुर में भी ये दौरा अहम होगा और इसके स्टेबलाइजिंग फैक्टर का रोल प्ले करेगा।
ٹھیک ہے, آل رائٹ سر, اسٹے ود اس. احتشام صاحب, اب آپ اوور آل سچویشن, ظاہر ہے ہم مستقل اس پہ ٹرانسمیشنز بھی کرتے آئے, 2-3 دن ہم بڑا انگیج رہے ہیں سارے معاملات میں. اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا نظر آ رہا ہے, ٹرمپ کی جانب سے کبھی کچھ کہا جاتا ہے, کبھی کچھ اور معاملہ سامنے آ جاتا ہے. یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز سے متعلق ایک بار پھر سے یہ تنازع کھڑا ہو گیا ہے, اس کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے گا, اور کیا جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ٹرمپ, کیا وہ واقعی ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوں گے, کیونکہ ایوری ون از اگینسٹ. دیکھیں معروف, سب سے پہلے تو میرا خیال ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جب آفس سے اٹھ کے آپ کے پاس آیا ہوں تو بہت کچھ میرے ذہن میں ہے, بہت کچھ مجھے پتہ بھی چلا ہے, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت مذاکرات کے حوالے سے جو لیٹسٹ پتہ چلا وہ لفظ یوز کیا گیا ہے, سم ون از ٹاکنگ سم ویئر. ٹھیک ہے, اور ایک یہ ہے کہ جی یہ چینل آف کمیونیکیشن ہے, یہ بریک ڈاؤن اس کا نہیں ہوا. دوسرا کہہ رہے ہیں کہ جی لیول آف انگیجمنٹ جو ہے نا اپنی جگہ موجود ہے, اور اس کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے کہ جے ڈی وینس, جن کا پورا نام ہے جیمز ڈیوس وینس, جب یہاں سے گئے تھے پریس کانفرنس کرتے, انہوں نے کہا تھا, سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ جو باتیں پرائیویٹلی ہوئی ہیں میں پبلک میں نہیں کروں گا. اور پھر فارن آفس کے اسپوکس پرسن ایران کے اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ 1-8 دن کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے نہیں ہوتی. اور ویسے بھی دورانی صاحب زیادہ جانتے ہیں, کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی از اے پروسیس ناٹ اے فائنل ڈیسیجن ڈیسٹینیشن. تو ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میرا اپنا خیال ہے, جو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو طے کیا جا رہا ہے کہ جی بات چیت ہوگی تو اسلام آباد میں ہی ہوگی. ابھی دیکھیں یہ دونوں پارٹیوں نے یہ پاکستان کو بتایا ہے کہ یہ جو اب کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جا کے اسٹمبلنگ بلاک بن گیا ہے, نیوکلیئر والا ایشو, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب پہلے یہ استنبول میں بات چیت ہوئی تھی اور عمان کے فارن منسٹر نے پھر جنیوا میں کی تھی, اس وقت یہ اتنا سخت سٹینڈ نہیں تھا امریکہ کا جو اب ہو گیا ہے کہ نہیں بھی یہ تو 450 کلو گرام جو آپ نے کسی رکھا ہوا ہے کسی جگہ پہ چھپا کے, یہ آپ کو ہمیں دینا پڑے گا. پہلے یہ بات نہیں ہو رہی تھی, وہ یہ ہو رہی تھی کہ جی انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے پاس جائے گا, کتنا آپ کے پاس رہے گا, کتنا آپ NPT کا آپ نے سائن کیا ہوا ہے, آپ کتنا آپ نیوکلیئر پرپز کا یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی ہارڈ ہٹنگ قسم کا امریکن سٹینڈ سامنے آیا, جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے نا, جس کو کہتے ہیں کہ جی بریک تھرو نہیں ہوا, بریک ڈاؤن ہوا ہے. اب اگلی بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے معروف, وہ یہ ہے, ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے کانفلکٹ بڑھتا نظر آ رہا ہے. اب اردوغان صاحب کا اپنا ترکی کے صدر کا بیان بڑھا ہے, میں جنہوں نے کہا کہ اگر یہ بات چیت نہ ہوتی تو ہم اسرائیل پہ حملہ کر دیتے. چائنا نے بڑی سخت لائن لے لی ہے. تو اب صورتحال یہ کانفلکٹ ایک بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے. گارڈین یہ کہتا ہے کہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہے امریکہ کی, اور اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ از اے لوزر ان دی کانفلکٹ. ابھی جو اہم بات ہے, میرا خیال ہے میں سوال کی صورت میں دورانی صاحب سے پوچھتا ہوں, دورانی صاحب یہ جو ایک ٹرمینالوجی کوائن ہوئی ہے آف ریمپ کانفلکٹ, یہ کس طریقے سے ایگزسٹ ٹو دا اسٹریٹجی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ امریکہ چاہے گا فار ایور وار جو امریکہ کی تھی وہ ایک مڈل ایسٹ میں دوبارہ شروع کرے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب جس طرح ڈیپ اسٹیٹ سامنے آ گئی ان کی, جنہوں نے مخالفت کی تھی جنگ کے, وہ کہہ رہے ہیں آگے نہ جائیں, آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب وہ روک سکے گا کہ یہ کانفلکٹ کو ایک وائڈر جگہ پہ نہ لے کے جائیں؟ یہ روک سکتے ہیں, کیوں نہیں روک سکتا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے, اس کو پتہ ہے کہ وچ سائڈ آف ہز بریڈ از بٹر, تو اس لیے وہ یہ موقع ضائع نہیں کریں گے. اور میرے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ جی انہوں نے جو ہے بہت تیر مار دیا, اور وہ اپنے جو ان کا جو سیگنگ پاپولیرٹی ہے اس کو بوسٹ کرنے کے لیے وہ کریں گے, اور وہ تھوڑا بہت اگر امپرومنٹ ہو جاتی ہے تو دے ول اسٹرائک اے ڈیل وتھ ایران, کیونکہ نیوکلیر ایشو کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں جو ریزالو نہیں ہو سکتے. اور ایران نے آلریڈی جو ہے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا جیسے پی او اے کے تحت تو 3.67% انریچمنٹ, یہ تو ساری دنیا میں موجود ہے, وہ تو ایران کے پاس ادروائز بھی جو ہے وہ جو فار میڈیکل پرپزز جو ہے آپ 20% آپ یوز کرتے ہیں. یہ چیزیں تو ایسی نہیں ہیں. اور پھر ایران نے یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ دے آر ناٹ انٹو ویپن میکنگ پروسیس. تو اس لیے یہ امریکہ کی طرف سے اگر یہ اس ایشو پہ اگر وہ اس کو ایک میک اور بریک کا وہ کر لیں گے تو میرے خیال میں اس کے پیچھے پھر اسرائیل کا ہاتھ زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ ایکچولی سبجیکٹ پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں. لیکن اگر اس میں اسرائیل صاحب ایک اور ایلیمنٹ ہے, جی ہاں ایک اور ایلیمنٹ ہے جو جس کو کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا ہے کہ دونوں سائڈ نے دے اوائڈڈ ٹو پلینگ ٹو دا گیرلیز, وہ برنک مین شپ نہیں ہوئی, وہ جو ایکوزیشن کاؤنٹر ایکوزیشن وہ نہیں ہوا,
وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک امید کی کرن بن سکتی ہے بات. آپ کو لگتا ہے؟ اور پھر یہ کہ جن لوگوں نے توقع کی تھی کہ جی ایک دم ہی سب کچھ ہو جائے گا، لوگ کہہ رہے ہیں جی اوسلو اکارڈ جب ہوا تھا اسرائیل اور فلسطین کا، اس میں 9 ماہ لگے تھے. JCPO جو ہوا تھا اپنا ان 5 ممالک کے ساتھ ٹرمپ اب ان کے اوباما کے دور میں، اس میں 20 ماہ لگے تھے. اور پھر آپ دیکھ لیں 2 سال کی جنگ، 2 سال لگے تھے 1955 سے 1975، 20 سال جو ویتنام کی جنگ ہوئی. تو لوگ آپ کے خیال میں اتنی جلدی میں کیوں ہیں کہ ساری چیزیں ایک دم ہو جائیں؟ اور یہ کتنا ہے آپ کے خیال میں کہ ایک دوسرے کو ایکیوز نہیں کیا جا رہا؟ یہ میرے خیال میں آپ اگر دیکھیں گے تو یہ وہ اسپیکولیٹ کر رہے تھے جو ایکچولی اس ڈائلاگ پروسیس کو ریڈیکیول کرنا چاہتے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے کہ انڈیا تو بالکل مسنگ ہے، سب کچھ ہے. تو ان کے نزدیک یہ فیلئر جو ہے اس میں شاید وہ ڈھول تاشے اور شادیانے بجانے کی کوشش کریں گے. لیکن ان کو بھی پتہ ہے، اور ان کے جو سوبر اینالسٹ ہیں یا ریٹائرڈ امبیسڈرز ہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ اٹس اے پروسیس اور یہ کوئی ناکامی تو نہیں ہے. اور یہ وہ ایک کماش کے لوگ ہیں. اس میں ظاہر ہے اسرائیل کی لابی بھی اپنی جگہ کام کر رہی ہے، وہ بھی اس کو فیل کرنا چاہتی ہوگی. لیکن ہم سب اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی طرف سے اس میں انہوں نے نہ ایگزیجریٹ کیا ہے، نہ اس کو انڈرمائن کیا ہے ڈائلاگ پروسیس کو. انہوں نے اختلافات کی بات کی ہے، بڑا آنریبل وے ہے، سیولائز وے ہے جو ڈپلومیٹک اس کے اندر. اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. یہ پیریڈ جو ہے یہ اوسلو اکارڈ 20 ماہ لگے تھے. طالبان اور امریکہ کے درمیان نیگوسیشن 2013 سے شروع ہوئے تھے، پھر 2018 میں انہوں نے اس کو پبلک کیا، 2020 میں جا کے انہوں نے سائن کیا. تو 7 سال کا پروسیس لگا. یہ کم پروسیس تو نہیں ہے. تو یہ لگتا ہے اس میں ٹائم لگے گا. آئی ایم آپٹیمسٹک اباؤٹ دیٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.